قیامت سے پہلے دجال کا ظہور۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جب زمین پر شدید قحط ہوگا، آسمان سے بارش رک جائے گی، لوگ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوں گے۔ پھر اچانک ایک شخص ظاہر ہوگا جو دعویٰ کرے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ یہ شخص کون ہوگا؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک فتنہ دجال کی مکمل داستان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس فتنے سے سب سے زیادہ ڈرایا وہ فتنہ دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا اور اس کا فتنہ پوری انسانیت کے لیے سب سے سخت آزمائش ہوگا۔ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اور دنیا شدید آزمائش میں مبتلا ہوگی۔ بارش رک جائے گی، زمین اپنی پیداوار روک لے گی، قحط ہر طرف پھیل جائے گا اور لوگ بھوک سے بے حال ہو جائیں گے۔ اس وقت دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ بعض احادیث میں اس کے خراسان کی طرف سے آنے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ ایک جوان آدمی ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ خراب ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر سچا مومن اللہ کے حکم سے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ابتدا میں دجال خود کو ایک نیک انسان ظاہر کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں بارش برسا دوں گا، زمین کو سرسبز کر دوں گا اور تمہیں رزق عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اسے غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائیں گی اور بہت سے لوگ اسے معجزہ سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال کے ساتھ ایسی چیز ہوگی جسے لوگ جنت اور جہنم سمجھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل ٹھنڈا پانی ہوگی۔ وہ پوری دنیا میں گھومے گا لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان دونوں مقدس شہروں کی حفاظت پر مقرر کر رکھا ہوگا۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا اور ہر منافق شہر چھوڑ کر دجال کے ساتھ جا ملے گا، جبکہ اہل ایمان ثابت قدم رہیں گے۔ دجال زمین کے خزانوں کو حکم دے گا تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ وہ دنیا کی دولت کھولنے اور آسائشوں کا لالچ دے کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے فتنے میں 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے اور بے شمار لوگ اس کے جھوٹ پر یقین کر لیں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ یہ آزمائش اتنی سخت ہوگی کہ مومن لوگ پہاڑوں اور ویران جگہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک سچا مومن دجال کے سامنے کھڑا ہوگا اور پوری بہادری سے کہے گا، تو جھوٹا ہے، میرا رب صرف اللہ ہے۔ دجال اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ مومن اپنے ایمان پر قائم رہے گا اور دنیا کے عظیم ترین شہداء میں شمار ہوگا۔ جب ظلم اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا تب اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرمائے گا۔ فجر کے وقت دمشق کی سفید مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ ان کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پڑوں پر ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ خوف سے پگھلنے لگے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہوئے باب لد کے مقام پر پہنچیں گے اور وہیں دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کے مرتے ہی دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم ختم ہوگا، امن واپس آئے گا اور لوگ سکون، خوشحالی اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، دجال کا فتنہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔